کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں کوئی گٹھ جوڑ بنانے جا رہی ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی چینج کی صورت میں دونوں حکومت بنا سکتی ہیں؟ کیا علیمہ خان نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جائز قرار دے دیا؟ میں ہوں مبشر بخاری، اور جو انٹرو میں نے کہا ان کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسچر دیا ہے سی ایم کے پی سہیل آفریدی کو ان کے کراچی پہنچنے پہ، وہ جیسچر پیپلز پارٹی کے مفاہمت کے فلسفے کو تو سپورٹ کرتا ہے، لیکن ناظرین کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی افواہیں آ رہی تھیں کہ گورنمنٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، ایوان میں ہی تبدیلی آئے گی، اور پھر ایک پرانا فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کسی وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الحاق ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، اگرچہ ویزیبل نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ جیسچر بتاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت سمارٹ موو کھیلی ہے، اور اس سمارٹ موو کے نتیجے میں سب سے اہم بیان عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کا ہے، جنہوں نے اس پہ اپریشیٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور یہ کہا چونکہ پنجاب میں جعلی حکومت ہے، مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت بنی ہے، اس لیے پنجاب میں وہ سپیس نہیں دی جاتی پی ٹی آئی کو جو سپیس سندھ میں کراچی میں ملی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت لیجیٹیمیٹ ہے، انہوں نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا۔ آج جب سہیل آفریدی لینڈ کیے وہاں پہ، تو پیپلز پارٹی کے وزیر سعید غنی صاحب نے اور دوسرے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ان کو ریسیو کیا، گلے لگایا، اور اس کے بعد اپیرنٹلی جو ہے وہ فری ہینڈ ہے پی ٹی آئی کو، وہاں پہ انہیں جلسے کی اجازت بھی مل گئی، ایک گراؤنڈ بھی مختص کر دیا گیا، البتہ انصاف ہاؤس کے باہر گلی میں جو ٹینٹس لگائے تھے وہ پولیس نے اتروا لیے، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے اپنی مختص جگہوں پہ کریں، باہر ٹینٹ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب صدر آصف زرداری، اس وقت وہ صدر نہیں تھے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے برج کا رول پلے کرنے پہ آمادہ تھے، اس کے لیے انہوں نے کچھ ایفرٹس بھی کی، لیکن عمران خان نے ان ایفرٹس پہ کیا اسے کہتے ہیں حل چلا دیا، یہ کہہ کے کہ آصف زرداری اب تم میری بندوق کے نشانے پہ ہو، انہوں نے لفظ نشست استعمال کیا تھا شست کی جگہ پہ۔ تو اس کے بعد آصف زرداری نے جب دوبارہ ان سے ایک پراپرٹی ٹائکون نے رابطہ کیا اور کہا کہ کوئی بیچ میں مفاہمت کا راستہ نکالیں، تو اس پہ آصف زرداری صاحب نے انہیں جو کہا وہ یہ تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ایک دو جب ان کے ڈائلاگ ہوئے تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اس سے کہیے کہ پہلے اپنا منہ بند کرے، تو وہ وہاں پہ رہ گیا۔ پھر جب یہ زمان پاک میں تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطے ہوئے، لیکن اس پہ عمران خان صاحب اپنے اس پہ کھڑے تھے کہ نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ پی ٹی آئی کے اپنے نظریات میں تبدیلی آ رہی ہے، جیسے کہ بیرسٹر سیف صاحب کا بھی بیان آیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجھے مینڈیٹ بانی نے دیا ہے، تو وہ گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر کا بیان آ گیا کہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ پھر بیرسٹر گوہر کا یہ بیان کہ جی آپ بانی کے علاوہ سب کو چھوڑ دیں جو سیاسی پریزنر ہیں، یہ چینج آف آئیڈیالوجی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ وہی صورتحال ہے جس میں پارٹیاں الحاق کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر پولیٹیکل مینوور ہوتی ہے۔ اور چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے ایک پیس لکھا کہ طاقتور حلقوں کو کسی نئے بوائے کی تلاش نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن نئے بوائز جو ہیں وہ ذہن میں ضرور ہوتے ہیں، یا پلان بی ذہن میں ضرور ہوتے ہیں، شیلف کیے ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی ان شیلف پلانز کو باہر نکال کے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو ان شارٹ یہ جو پیپلز پارٹی نے جو جیسچر دیا، جو آپ نے جو پی ٹی آئی خصوصاً علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو جیسچر آیا، اس کا نتیجہ اگر میں نکالوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مستقبل میں اگر حکمران اتحاد میں کوئی دراڑ پڑے گی، یا پی ٹی آئی کوئی اس طرح کی مینوورنگ چاہے گی کہ ان ہاؤس چینج لے آئے، تو اس کے لیے
پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الحاق ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آلموسٹ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو یہ منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے، اگرچہ حکومتی جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک پیج میں ہیں اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں، لیکن یہ صفحہ جو ہے وہ تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ پاکستان کی تاریخ تو یہی کہتی ہے، اور اگر منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی یا پاکستان پیپلز پارٹی دونوں میں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے گا، اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ میرا آج کا ویلاگ تھا، اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔